ڈاکٹر عبدالصبور صاحب ہمارے سینئر ریسرچ فیلو بھی ہیں وہاں پریزنٹ اور چیئر کر رہے ہیں آج کے سیشن کو، اور برانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے ڈین آف سوشل سائنسز ہیں، اور اکنامکس اور خاص طور پہ ایگریکلچر اکنامکس آپ کا شعبہ رہا ہے، لیکن دیگر موضوعات میں اقتصادیات کے آپ سارے خیال رکھتے رہتے ہیں۔ تو میری پھر گزارش ہوگی ڈاکٹر عبدالصبور سے کہ وہ اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنے ریمارکس اس پروگرام میں پیش کر دیجیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں آئی تھنک کہ دیر واز اے ویری رچ ڈسکشن آن دا ایشو۔ راجہ کامران صاحب نے سٹارٹ لیا آج، بڑی اچھی انہوں نے بات کی اسٹیٹ بینک کی بنیادی جو آپریشنز ہیں، فنکشنز ہے، اس کا احاطہ کیا، اور بہت ڈیٹیل میں تو نہیں میں جاؤں گا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، چونکہ انہوں نے گورنر کے رول کی بات کی، وہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے، جیسا کہ باقی کی گفتگو سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور یہ ایک پروسیس کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اب ذرا اس امینڈمنٹ جو ایکٹ 2021 ہے، اس میں کچھ کہہ لیں کہ تیزی آ گئی ہے، تو گورنر کے لیے بڑا اسٹرکٹلی ہمیں اس میں لابنگ کرنی ہوگی، اور آئی پی ایس کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا کہ اس گورنر کے لیے پہلے اسٹیٹ بینک میں 1 سال یا 2 سال ڈپٹی گورنر رہنا ضروری ہے۔ تو جو گزارشات راجہ کامران صاحب نے کی ہیں، میں ان سے متفق ہوں۔ کانت خلیل اللہ صاحب نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکشن کی، انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کا بڑی خوبصورتی سے احاطہ کیا، بڑے چونکا دینے والے فیکٹس اینڈ فگر ہیں، لیکن دیکھیں ان کی گفتگو سے بھی ایک چیز بڑی واضح ہو رہی ہے ہمیں، اور ہمیں اس کو بڑے تحمل سے، صبر سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو اٹانومی دینے کا پروسیس ہے، یہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیں اب ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ اٹانومی کیا ایڈمنسٹریٹو اٹانومی ہے، کیا اٹانومی ریگولیٹری فریم ورک میں ہے، کیا پالیسی کے حوالے سے بھی اٹانومی ہے، یا کہ پھر ہم فنکشنل اٹانومی کی بات کریں گے، یا ہم انسٹیٹیوشنل اٹانومی کی بات کریں گے۔ تو آئی ایم ایف کے جس رول کا احاطہ خلیل اللہ صاحب نے کیا، یقیناً وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ایک چیز پہ ہم میرا خیال متفق ہوئے، اور آئی پی ایس کو اس پہ دیکھنا چاہیے، اور اس پر یقیناً کچھ سٹڈیز ہونی چاہیے۔ میرا جو انالیسز ہے، امپیریکل انالیسز، میری سٹڈیز مجھے یہ بتاتی ہیں، دیر آر گڈ لٹریچر جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ جوں انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تو ملک ترقی کرتا ہے، ڈیولپمنٹ کا پروسیس بڑھتا ہے۔ جاپان اس کی کلاسیکل اگزامپل ہے۔ شاہدہ وزارت صاحب کا تھیسس بہت خوبصورت تھا۔ انہوں نے بیسیکلی جو بات کی وہ یہ کہ جب تک ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو ادارے مستحکم نہیں ہوں گے، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ بائی ڈائریکشنل کازیلٹی سمجھ لیں کہ ادارے اگر مستحکم ہوں گے تو پھر یقیناً ملک بھی ڈیولپ کرے گا۔ میں یہاں علامہ اقبال کو کوٹ کرنا چاہوں گا کوئکلی، کہ ہم سب بچپن سے پڑھتے آئے ہیں اقبال کا خودی کا کانسیپٹ۔ تو اقبال کا خودی کا کانسیپٹ یہ انڈیویجول پر نہیں ہے بلکہ قوموں پر بھی ہے۔ تو قومی سطح پر ہمیں ایک بہت ہائی لیول کی خودی کی ضرورت ہے، جس میں حریت کا پروسیس بھی ہو، جس میں خلوت بھی ہو، جس میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم بحثیت قوم ہی اتنا پیچھے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی جو کرنا چاہے پلے کر سکتا ہے۔ تو یہ پلے اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم نے اس کا ایک، بجائے اس کے کہ ہم اس کا غصہ کریں، ہمیں ایک کاؤنٹر میکانزم ڈیولپ کرنا ہوگا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب نے بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈوکیٹ ہیں اکنامک گروتھ کے۔ یقیناً گروتھ ڈیولپنگ کنٹری کا بڑا کی چیلنج ہے، اور مجھے یاد آ گئی وہ ایک سپیچ ڈاکٹر محبوب الحق کی جو انہوں نے کراچی میں دی تھی غالباً 1968 میں، تو جس میں انہوں نے پہلی دفعہ یہ 22 خاندانوں کا ورڈ کوائن کیا تھا۔ تو اس
تقریر میں انہوں نے ایک فکرہ کہا تھا کہ وی ہیو بین ٹولڈ, اور دیکھیں میں رکھتے ہوئے, we have been told that you take care of GDP, it will take care of poverty. تو ڈاکٹر محبوب الحق کہتے ہیں کہ میں اوور ٹائم سمجھا کہ we should take care of the poor, it would automatically take care of the GDP. تو یہ بہت اچھا وزڈم تھی جو اس دور میں انہوں نے جنریٹ کی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس پہ کوئی فردر ورک نہیں کیا. امان اللہ صاحب نے بڑی ٹھیک بات کی, کانسپیریسی ہے اور کیبنٹ کی جو فنکشننگ ہے, جو آپریشنل میکانزم ہے, اس کو بڑا ڈیپلی ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر بات ہونی چاہیے. خیر, میں بہت ساری لمبی چوڑی بحث ہو سکتی ہے, میں اس کو کنکلوڈ ایسے کروں گا کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ سم کتھارسس, ہم آئسولیشن میں اور بات کروں, اسکالر بی اور بات کرے, اسکالر سی اور بات کرے. خوش آئندہ بات یہ ہے کہ آج آئی پی ایس کے پلیٹ فارم پر ہمارے سارے جو پینلسٹ تھے وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں کچھ تحفظات ہیں, کچھ خدشات ہیں, تو ان کو کوئکلی کیسے رسپونڈ کرنا چاہیے. کوئکلی رسپونڈ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں آئی پی ایس کو لیڈ لینی ہوگی. آئی پی ایس کو فوری طور پر ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا, اس ڈاکومنٹ کو کوئکلی وائڈلی سرکولیٹ کیا جائے, اور پھر جو نیریٹیوز ہم ڈیولپ کریں ان نیریٹیوز کی بیس پہ ہم اس کی ایڈوکیسی کریں ہائر لیول پر. اور آخری بات یہ, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینا, خواہ اس کا پرائمری آبجیکٹو پرائس اسٹیبلٹی ہو یا اس کا سیکنڈری آبجیکٹو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہو یا کوئی ٹرشری آبجیکٹو پالیسی سے ریلیٹڈ ہو, اس سب کا انحصار اکانومی کی اوور آل اسٹیٹ سے ہے. اکانومی کے باقی جو آرگنز ہیں, جو اسٹیٹ آرگنز ہیں, جو پرائیویٹ آرگنز ہیں, ان سے ہٹ کر بات نہیں ہو سکتی. تو اسٹیٹ بینک کی جو آزادی ہے یا خود مختاری ہے, باقی تمام اداروں کی ترقی پر اس کا انحصار ہوگا. یعنی اگر ہم یہ پروسیس کرتے بھی ہیں تو جب تک ملک میں سول سروس ریفارمز نہیں ہوتی, جب تک ملک میں الیکشن کی ریفارمز نہیں آتی, جب تک گورننس سسٹم درست نہیں ہوتا, اور جب تک اجتماعی خودی کا عنصر ہم انسٹال نہیں کرتے, تو پھر یہ ایک ڈریم ہی رہے گا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عبدالصبور صاحب کو کنکلوڈ کرنے کا.